بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے لاپتہ اغوا MNAs کو کہاں رکھا گیا تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کب تک مان جائیں گے؟ کیا گیو اینڈ ٹیک ہوگا؟ کیا فضل الرحمان صاحب ڈٹے رہیں گے؟ حکومت کو جس طرح کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس طرح کی تاریخی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیا حکومت اس کے بعد باز آ جائے گی؟ عام حالات میں کوئی اور حکومت ہوتی تو شاید اس کے بعد کبھی ایسا قدم اٹھانے کا سوچتی بھی نہ، لیکن یہ حکومت کچھ اور ہے۔ ان کے پاس صرف اور صرف اکتوبر تک کا وقت ہے اور پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بھی بات ہو رہی ہے اور ود ان پارلیمنٹ بھی کچھ تبدیلی آ سکتی ہے، اور ان کے پاس وقت بہت کم ہے، کیونکہ اب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو بھی آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک نیا آئین لانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے لیے اب ستمبر میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب امریکہ جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں برطانیہ میں انہیں جانا ہے، تو اب یہ معاملہ ستمبر کے آخر میں یعنی اکتوبر میں ہی کہہ لیں چلا جائے گا، اور اکتوبر کے آخر میں 25 اکتوبر کو قاضی فیصل صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو جو ہونا ہے اس سے پہلے پہلے ہونا ہے۔ اب پہلی چیز یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو کیا آفر کی گئی اور وہ کیوں نہیں مانے، اور وہ کیا کچھ ہوگا تو مان جائیں گے؟ یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب نہیں مانیں گے، یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ فضل الرحمان صاحب مانیں گے، بلکہ بہت سی باتیں وہ مان بھی گئے تھے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ فضل الرحمان صاحب نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب جس میں آئین میں بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ تھا، قاضی فیصل صاحب کو ہر صورت آئینی عدالت میں لے کر آنا، اس کا چیف جسٹس بنانا، یہ چیزیں تھیں۔ اب فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ قاضی فیصل صاحب کو ریٹائر تو ہو جانے دیں، اور آپ اسے پہلے ہی ان کو لے کر آ رہے ہیں، ایک دفعہ تو ان کو ہٹنے دیں۔ تو لہٰذا اب کہتے ہیں کہ اکتوبر کے بعد، فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں اکتوبر کے بعد دیکھ لیں گے، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، آئینی عدالت کے لیے بھی تیار ہیں، باقی چیزوں پہ بھی تیار ہیں، انسانی حقوق کا تھوڑا سا معاملہ دیکھ لیں، تو اکتوبر کے بعد دیکھ لیں۔ پھر جو دوست ملک عرب ملک سے فون کروایا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کہاں اس طرح کریں گے، جب ان کو اقتدار میں لانا ہوتا ہے تو ان کو اس طرح کے عہدے دے دیے جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ مان جاتے ہیں، اس دفعہ بھی مان جائیں گے۔ اور پھر عرب ملک جس کو وہ کبھی انکار نہیں کر سکے، تو جب فون کال آئے گی تو وہ مان جائیں گے۔ تو یہ ایک زوم تھا جو الٹا پڑا، اور فضل الرحمان صاحب کو عرب ملک سے کال کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی اس پر بھی وہ اس لیے ہوئے کہ انہوں نے مجھے سمجھا ہوا ہے کہ بس میں ایک فون کال کی مار ہوں۔ پھر فضل الرحمان صاحب کو اب تک جو آفرز کروائی گئی ہیں ان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہے کہ وہ ان کے بیٹے کو لگایا جا سکتا ہے، MPA بنوایا جا سکتا ہے، سینیٹر بنوایا جا سکتا ہے، سندھ سے پیپلز پارٹی آفر کر چکی ہے، یہ سب کچھ فضل الرحمان صاحب کو آفر کر دیا گیا ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب مانے اس لیے نہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ابھی نہیں، تو ایونچولی تو گیو اینڈ ٹیک ہوگا، فضل الرحمان صاحب مان جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جو 26 شقیں ہیں جس میں آئین کو ہی ری رائٹ کر دیا گیا ہے، نیا آئین بنا دیا گیا ہے، تو یہ سب کچھ تو ہوگا نہیں۔ اور جو فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہم کر لیں گے اور سب ہو جائے گا، اور وہ پھر اکتوبر کے بعد کریں، تب تک حکومت کو شاید بہت دیر ہو جائے، یا حکومت جتنا کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے وہ نہ حاصل کر سکے، وہ بات نہیں رہے گی، لیکن سیاست میں تو یہ کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، اب تحریک انصاف کے لوگوں کا سن لیجئے۔ پنجاب ہاؤس، جس طرح سندھ ہاؤس تھا وہاں پر منڈی لگی تھی، اب پنجاب ہاؤس وہ جگہ تھی جہاں پر تحریک انصاف کے لاپتہ اغوا لوگوں کو رکھا گیا۔ یہی چھانگا مانگا کی سیاست ہے، جب میاں نواز شریف ماضی میں بھی یہ کرتے رہے ہیں، لوگوں کو مری میں رکھ لو، چھانگا مانگے رکھ لو، یہی کچھ ہوتا تھا۔ اور پھر پارلیمنٹ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ صدر کے چیمبر میں رکھا گیا، اور یہ خبریں بھی صحافیوں نے دی ہیں کہ وہاں پر بٹھایا ہوا تھا کہ جو ہی فضل الرحمان صاحب مان جائیں گے تو پھر ان کو یہاں لے آئیں گے۔ لیکن اصل جو خرابی ہوئی تھی، کیونکہ اگر فضل الرحمان صاحب فرض کیجئے نہ بھی مانتے تو یہ کسی نہ کسی طرح قومی اسمبلی سے کروا لیتے شاید، مگر مسئلہ سینٹ کا تھا اور وہاں پر ان کے ووٹ نہیں پورے ہو رہے تھے، مینگل صاحب بھی نہیں مان رہے تھے، تو اصل مسئلہ ان کو وہاں پر پڑا ہوا ہے، سینٹ میں مشکل وہاں پر ہے، مینگل صاحب بھی نہیں اور فضل الرحمان بھی نہیں، تو لہٰذا مسئلہ وہاں پر تھا، جس کی وجہ سے ان کو پتا تھا کہ ہار ہونی ہی ہونی ہے، اس لیے پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس کو ملتوی ہی کر رہے ہیں اور غیر معینہ مدت تک۔ اب ایک اور بڑی بات جو اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ جو آئینی ترامیم کا ڈرافٹ تھا
یا یہ جو آئین کو ری رائٹ کرنا تھا، کیونکہ اتنا کچھ بدل دیا گیا آئین میں سے کہ یہ ایک نیا آئین لے کر آ رہے تھے، بالکل نیا، جس میں نہ انسانی حقوق تھے، نہ عدالتوں کی آزادی تھی، اور سارا کچھ ایگزیکٹو کے پاس تھا، اور ایگزیکٹو سے ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھا، تو ان کے پاس تو کچھ نہیں رہنا تھا سیاستدانوں کے پاس، تو ایک نیا آئین تھا۔ خیر، تو یہ سب ایسے تھا کہ آپ 1973 کی جگہ ایک اور آئین لے کر آ رہے ہیں، یہ مارشل لاء سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ تو انہوں نے نہیں لکھا، یہ بات تو پکی ہے، نہ وزیر قانون کا اس میں ہاتھ تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ فروغ نسیم صاحب، جو مشرف دور میں بھی کہتے ہیں اور پھر عمران خان صاحب کے دور میں بھی رہے، اور ویسے ایم کیو ایم سے تعلق کہتے ہیں کہ جی ان کا بڑا اس میں سر رسوخ تھا، یا وہ اس کے آرکیٹیکٹ یا بنانے والوں، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، تو ان کا نام لیا جا رہا ہے اس میں۔ اچھا، یہ چیز آ گئی۔ پھر کیونکہ سوال یہ تھا کہ جب وزیر قانون کو بھی نہیں پتا، کابینہ کو بھی نہیں پتا، تو پھر یہ سب کچھ کہاں تیار ہوا تھا، کس نے تیار کیا تھا؟ تو پھر صحافی تو جواب ڈھونڈتے ہیں، اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی وہ فروغ نسیم صاحب تھے، کیونکہ جتنے یہاں ایم این ایز تھے، جو پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا تھا، جس طرح ان کو لا کر بٹھایا گیا تھا، ایسے جیسے پولیس چھاپا مارتی ہے اور وہ جواریوں کو نہیں پکڑ لیتے اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور ان کو چھڑیاں مار رہے ہوتے ہیں، کوڑے مار رہے ہوتے ہیں ایسے پکڑ کے، یا ان کو بٹھایا ہوتا ہے، وہ حال تھا ایم این ایز کا، کہ ان کو پتہ ہی نہیں، ایسے دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، چپ کر بیٹھو، ایسی تیسی، ایسے وہ تھے، گھبرائے سہمے ہوئے اتنے دنوں سے کہ کوئی ان کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ تو یہ چل رہا تھا یہ سلسلہ۔ اس کے علاوہ جناب 3 سینیٹرز نے نون لیگ کے ساتھ بغاوت کر دی۔ حامد میر صاحب نے خبر دی ہے کہ 3 سینیٹرز نون لیگ کے جو کہتے رہے کہ جی ڈرافٹ تو بتا دیں کہ ہیں ترامیم کیا، پتہ نہیں کتنی گردش کر رہی ہیں، ایک جے یو آئی فضل الرحمان صاحب کو پیش کی گئی ہے، ایک پیپلز پارٹی کو پیش کی گئی ہے، ایک کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تیسری اور ہے کوئی، جس طرح نوید خبر صاحب نے کہا کہ جی جو یہ دکھایا گیا ہے یہ تو وہ نہیں ہے جس پر اتفاق ہوا تھا، تو پاس کچھ کروایا جا رہا تھا، دکھایا کچھ جا رہا تھا۔ تو نون لیگ کے 3 سینیٹرز ایسے تھے، جب انہوں نے کہا جی ہمیں بتایا تو جائے کس پہ ہمیں سائن لینے ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ کا صرف یہ ہے کہ آپ کو جب کہا جائے آپ نے دستخط کر دینے ہیں، ختم کہانی، کہ آپ نے اس کو پروف کروانا ہے، آپ کا یہ اختیار نہیں ہے یا استحقاق نہیں ہے، آپ کی یہ اوقات نہیں ہے کہ آپ سوال کریں کہ جی ہے کیا کیا نہیں ہے، تو بس جتنا آپ کو کہا جا رہا ہے وہ کریں۔ اس پر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا جی ایسے تو نہیں، یا تو ہم استعفے دے دیں گے، آپ نے ہمیں نااہل کرنا ہے کر دیں، اور ہم جا رہے ہیں۔ وہ نکل گئے پارلیمنٹ سے، سینٹ سے، اور انہوں نے جا کر اپنے فون بھی بند کر دیے۔ میاں نواز شریف صاحب کو جب پتہ لگا کہ وہ ابھی یہ اجلاس ابھی ملتوی کیا ہونا تھا، رات کو جب انہوں نے سین دیکھا کہ یہ تو ساری تباہی ہو چکی ہے، تو صبح انہوں نے کیا واپس آنا تھا، وہ بھی لاہور کے لیے غالباً نکل گئے وہیں سے۔ تو اس میں بھی جو باقی لیڈرز تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ گیم خراب ہو گئی ہے۔ یہ تو ان کا اپنا حال تھا، تو اس سے سوچیے کیا ہوگا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب گیو اینڈ ٹیک کریں گے، اور اس میں فضل الرحمان صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ براہ راست آ کر ان سے بات کریں، خود براہ راست آ کے، پھر اس طرح سے گیو اینڈ ٹیک اور زیادہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہی لوگ تھے چودھری شجاعت کے گھر بیٹھے تھے اور سارا فیصلہ کر لیا، صدر زرداری ہوگا، آئینی عہدے پیپلز پارٹی کو مل جائیں گے، اس طرح بندر بانٹ ہوگی، سارے جانتے تھے۔ فضل الرحمان صاحب کہتے رہے ہیں کہ بھائی فیض حمید اور جنرل باجوہ نے کہا کہ اس کے خلاف عدم اعتماد لانی ہے، عمران خان کے خلاف، یہ سب کچھ کہتے رہے، سارے ہم اکٹھے تھے، پی ڈی ایم کی سربراہی میرے پاس تھی، سب کچھ ہم سے کروایا، اور اس کے بعد جب سب ہو گیا تو ہمیں پوچھا تک نہیں فضل الرحمان کو، ان سے دھرنے کروائے گئے، عمران خان پر کیا کیا الزامات لگائے گئے، خواتین کو تتری کہا گیا، یہودی ایجنٹ، دھرنا کروانا، سارا کچھ کیا گیا، اور جب کام نکل آیا تو ان کو پوچھا تک نہیں فضل الرحمان صاحب کو۔ تو اب وہ بھی ذرا ہوتا ہے نا کہ ناک کی لکیریں نکلوانا، ایڑیاں رگڑوانا، وہ بھی ذرا یہ پیپلز پارٹی نون لیگ وغیرہ سے کروا رہے ہیں، اور کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ براہ راست مجھ سے رابطہ کرے۔ یہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ خود آئیں تاکہ پتہ لگے کہ میری کتنی اہمیت ہے، جس طرح مجھے پہلے ٹھوکر ماری گئی اور مجھے کچھ سمجھا نہیں گیا، اور سارے عہدے خود بانٹ لیے، سب کو پتہ تھا کہ یہ جعلی پارلیمنٹ ہے اور یہ سارے فارم 47 کی پیداوار ہیں، تو سب نے ایک دوسرے کو جس طرح سے کیا اور سارا سیٹ اپ بنایا، تو مجھے کیوں نہیں پوچھا؟ تو اب یاد آیا، تو لہٰذا وہ مان جائیں گے، لیکن وقت کا تعین میں نے اس طرح کیا، اور پتہ نہیں تب تک حکومت کے لیے دیر ہو جائے، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اکتوبر تک کا اس حکومت کو ٹائم دیا گیا ہے، اور اکتوبر سے آگے اگر گیم گئی تو پھر کوئی یہ بھی اسلام آباد وفاقی دارالحکومت خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بھی آ سکتا ہے، کوئی پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بہت نکمے اور نالائق ہیں،
کہ IMF سے بھی ڈیل کا دیکھ لیجئے, معیشت آپ سے بہتر نہیں ہوئی, عمران خان کا بیانیہ آپ نہیں کنٹرول کر سکے, جیل میں ہم نے اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اس طرح سہولت نہیں, کچھ نہیں, اس کو باہر نہیں آنے دیا جاتا, کوئی باہر کسی کیس میں نہیں پیش ہونے دیا جاتا, ساری عدالتیں ہم وہاں پر لگاتے ہیں, سارا کچھ ہم مینیج کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی آپ اتنے نالائق ہیں کہ اس کے بیانیے کا مقابلہ آپ سے نہیں ہوتا, نہ وہ آپ سے قابو ہوا, نہ معیشت آپ سے قابو ہوئی, حتیٰ کہ آپ سے جوڈیشری بھی نہیں قابو ہو رہی. کیا کیا ہم کریں؟ تو عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے بھی آپ سے کچھ نہیں ہو سکا, آپ نے جو بھی کیا. تو اب یہ آئینی ترامیم کا سارا جو تھا یہ مسودہ تیار کر کے دیا گیا کہ بس آپ نے یہ اب کرنا ہے. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ گھر ہی جائیں, پھر ہم چیزیں خود سنبھال لیں گے. یہ اگر اصل میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ نکمے ہو, نالائق ہو, نااہل ہو, یہ آپ کو پتہ ہی ہے فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, ہمارے پاس کچھ نہیں رہا, نکمے نااہل بھی قرار دے دیا گیا, جس سہارے پر کھڑے تھے وہ بھی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. اور اس پر تو اسد قیصر نے کہا ہے کہ جس طرح رات کو ان کو بٹھایا گیا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح, اور ساروں کو MNAs, اور یہ کہنے کو اپر ہاؤس ہے, سینٹ, اور یہ لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, یہ جی سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ کے, لیکن سپریم تب ہے جب لوگوں نے ان کو چنا ہو. خیر چلیں, نام کے ہی صحیح, تو ان کو لا کر بٹھایا ہوا ہے. تو اتنی بے عزتی ہے کہ اس سے موت بہتر ہے. یہ اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ان سے یہ کام لیا گیا, ان کو محبوس رکھا گیا, اور مصطفیٰ نواز کھوکھر تو کہتے ہیں کہ شاید 2-2 3-3 ہفتوں سے ان کو حلفاً کہہ رہے تھے, عاصمہ شیرازی صاحب کے شو میں حلفاً کہتا ہوں کہ کئی MNAs مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ ہمیں اتنے عرصے سے محبوس رکھا گیا ہے, پکڑ کر رکھا ہوا ہے, پر اغوا کرنا, ان کی مرضی کے بغیر ان کو قید رکھنا, تو یہ سب کیا گیا ہے. تو اسد قیصر صاحب کہتے ہیں اس سے موت بہتر ہے. آپ اندازہ لگائیں اتنے سخت الفاظ. یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی, اور اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو اب آگے پلانز ہیں, جس میں اب لگ نہیں رہا. یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ آپ کہیں کہ اسی طرح سے جو یہ آئین کو ری رائٹ کرنے کا چکر تھا, یہ بالکل ایز اٹ از یہ ساری ترامیم ایسی ہی منظور ہو جائیں گی, یہ ممکن نہیں ہے. اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی کچھ کر کے ہی کچھ ہوگا, کیونکہ وکلاء بھی میدان میں آ گئے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز آزاد خیال اور آئین کے ساتھ کھڑے ہونے والے بازمیر ججز بھی ڈٹ گئے ہوئے ہیں, ہائی کورٹ کے ججز الگ سے, خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن کو قابو کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے, وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں, اور وکلاء میدان میں آ رہے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی آپ نے دیکھ لیا, ان کو بھی اپنی نظر آ رہا ہے کہ مستقبل کی سیاست کا بھی کچھ دیکھنا ہے. تو جو کچھ ہونے جا رہا تھا بالکل ایز اٹ از تو وہ نہیں ہونے والا. تو اب دیکھتے ہیں, اکتوبر بڑا اہم ہو گیا ہے کہ دوبارہ کب تک لے کر آتے ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.